بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں شادی اور آج کے حالات۔ اللہ پاک نے مرد میں عورت کی طرف اور عورت میں مرد کی طرف دلچسپی اور خواہش پیدا کی ہے اور دونوں میں ایک دوسرے کی چاہت اور ضرورت رکھی ہے۔ دونوں کی زندگی ایک دوسرے کے بنا ادھوری رہتی ہے۔ اس چاہت کو نفسانی خواہش کہا جاتا ہے، جسے پورا کرنا انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ یہ خواہش پوری نہ ہو تو انسان کی زندگی ادھوری سی لگتی ہے۔ اس کے بنا انسان خوش تو رہتا ہے مگر اندر ہی اندر ایک مایوسی سی محسوس کرتا ہے۔ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے انسان کو جانوروں کی طرح بالکل آزاد نہیں چھوڑا گیا ہے۔ انسان چونکہ اللہ کی مخلوق میں سب سے اشرف، عزت دار اور قابل احترام مخلوق ہے، اس لیے اللہ پاک نے انسان کو اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ایک باعزت راستہ بتایا ہے جو تقریباً سبھی دھرموں میں آج عام ہے۔ اسے انسان کی ضرورت سمجھتے ہوئے احترام کی نظروں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اسلام میں اس ملاپ کے لیے جو رہنمائی کی ہے اسے نکاح کہا جاتا ہے۔ نکاح کا مقصد یہ ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر اس بندھن میں بندھ جانے کے بعد میاں بیوی اپنی خواہش پوری کرے جو وہ ایک دوسرے سے چاہتے ہیں۔ نکاح سے پہلے جو ایک دوسرے کے لیے حرام تھے، نکاح سے اب حلال ہو گئے۔ انہیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا دینی و قومی حق حاصل ہو گیا۔ ان دونوں پر ایک دوسرے کی خدمت وغیرہ ضرورتیں پوری کرنے کی ذمہ داری آ گئی۔ یہ سارے اختیارات نکاح کے دو لفظوں میں شامل ہوتے ہیں۔ چند لوگوں کی موجودگی میں دو گواہوں کے سامنے ایک نے کہا میں نے تم سے نکاح کیا اور دوسرے نے کہا میں نے قبول کیا، اس نکاح ہو گیا۔ اس پاک رشتے میں بندھنے اور باندھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سادگی کے ساتھ مسجد نبوی میں نہ جانے کتنے صحابہ کو نکاح کے مبارک رشتے میں جوڑا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نکاح مسجد میں ہونا چاہیے۔ بات صرف اتنی تھی، لیکن افسوس آج دنیا نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ اب تو سالوں پہلے سے اس کی تیاری ہونے لگتی، دونوں طرف سے خوب خرچے کرا کر انہیں تباہ کرنے کی اسکیمیں بنائی جاتی ہے۔ اب تو حال یہ ہے کہ گھر میں لڑکی پیدا ہوئی اور پتہ ہے کہ اس کا نکاح 18 سے 20 سال بعد ہوگا، لیکن پیدا ہوتی ہی گھر والے اسے ایک بوجھ سمجھنے لگ جاتے ہیں، اس کے لیے فکر مند ہو جاتے ہیں۔ بینکوں میں اس کے نام سے بچت کھاتہ کھول لیے جاتے ہیں، اس بچی کا بیمہ بھی کرا دیتے ہیں، اس کے نام سے طرح طرح کی بچت اسکیموں کو تلاشنے میں لگ جاتے ہیں تاکہ اس کی شادی دھوم دھام سے ہو سکے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان نے اپنی قبر خود ہی کھود لی ہے۔ اللہ کی بخشی نعمتوں، لذتوں کو خود ہی اپنے لیے مصیبت و عذاب بنا ڈالا ہے۔ سکھ کے بدلے دکھ، راحت چین سکون کے بدلے بے چینی و پریشانی مول لے لی ہے۔ حالانکہ اسلامی نظریے سے اگر کسی کے کئی لڑکیاں ہوں تو بھی اسے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن آج کل تو ایک یا دو بیٹیاں بھی لوگوں پر بوجھ بن گئی ہے۔ اسلامی شریعت میں نکاح کے معاملے میں لڑکی لڑکے والوں پر کوئی بوجھ نہیں ہے، کسی پر کچھ خرچہ واجب نہیں کیا گیا ہے کہ اتنا اور یہ تو کرنا ہی پڑے گا، کسی کو ناشتہ پانی اور کھانا کھلانے پر بھی مجبور نہیں کیا گیا ہے۔ ہاں، ولیمے کی دعوت کو سنت قرار دیا گیا ہے، لیکن افسوس آج ہماری قوم نے اسلامی قدروں و رواجوں کو ایک طرف رکھ دیا ہے اور مانگنے اور کھانے پر اتر آئے ہیں۔ رشتہ طے ہوا کہ لڑکے والوں نے لڑکی والوں سے کہا کہ ہم بارات لے کر آئیں گے، باراتیوں کو یہ وہ کھلانا ہوگا، ہمیں یہ وہ سامان دینا ہوگا۔ ایسے لوگ اللہ کی نظر میں سخت گناہگار ہیں، جس کا انجام انہیں آخرت میں بھگتنا ہوگا۔ آج کل لوگ ایک نیک بندہ جو عزت سے نوکری یا دھندا کر کے حلال کمائی کرتا ہے، اس کی آمدنی دیکھ کر رشتہ کرتے ہیں۔ دوسری طرف اگر لڑکا پڑھا لکھا نہیں ہے اور اوپر سے گنڈا موالی ہے لیکن پیسے والا ہے، اسے خوشی سے اپنی لڑکی سونپ دیتے ہیں، بھلے ہی شادی کے بعد وہ اسے مارے پیٹے۔ سب معلوم ہونے کے باوجود کچھ لوگ صرف پیسہ دیکھ کر اپنی پھول سے بیٹی اسے سونپ دیتے ہیں۔ یہ ہے آج کل کے کچھ مسلمان۔ اللہ ایسے لوگوں کو توفیق دے۔ اپنے آپ کو پڑھے لکھے، مالدار و عزت دار سمجھنے والے نکاح کے معاملے میں بھکاری بن گئے ہیں۔
توبہ توبہ، اسلامی شریعت نے تو لڑکی والوں کو کچھ بھی خرچ کرنا ضروری نہیں قرار دیا ہے، بلکہ لڑکے والوں کو لڑکی کی مہر ادا کرنے کی تاکید کی ہے۔ اللہ ہمیں اسلامی شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اسی طرح کی مزید واقعات کے لیے ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔